السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آج ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں محرم الحرام 22 سیکھیں گے۔ چلتے ہیں سبق کے جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ قوم سمود اور صالح علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد اولیٰ کی ہلاکت کے بعد جو افراد بچ گئے، ان کی اولاد عاد ثانیہ کے نام سے مشہور ہوئی، جو بعد میں قوم سمود کہلائی۔ موجودہ زمانے میں مدینہ اور تبوک کے درمیان ایک بستی ہے جسے مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ یہی جگہ قوم سمود کا صدر مقام تھا۔ یہ قوم پہاڑوں کو تراش کر مکانات بنانے میں بڑی ماہر تھی۔ یہ بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی قوم تھی۔ شان و شوکت، غرور اور فخر و بڑائی کی بیماری ان میں عام تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حمایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن میں حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود ہی کے ایک فرد تھے۔ آپ بچپن ہی سے بڑے نیک، عقلمند اور ہونہار تھے۔ آپ کی قوم کو آپ علیہ السلام سے بڑی امیدیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ اونٹ میں اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مختلف قسم کے جانور پیدا کیے۔ ان میں سے ایک جانور اونٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو ایسی خوبیاں دی ہے کہ وہ ہفتہ بھر پانی اپنے اندر جمع کر لیتا۔ ہفتہ بھر کا پانی اپنے اندر جمع کر لیتا، اور جب ان کو ریگستانی علاقے میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو استعمال کرتا۔ اسی طرح اونٹ کے پیر نرم گدی کی طرح ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریت میں نہیں دھستے اور آسانی سے ریت پر چلتا بھاگتا۔ اسی طرح اللہ نے ہر جاندار کو اس کی ضرورت کی چیزیں اپنی قدرت سے عطا فرمائی ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ شوہر کے مرنے کے بعد اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی کو شوہر کا مال کا چوتھا حصہ دینا فرض ہے، اور اگر کوئی اولاد ہو تو 8واں حصہ دینا فرض ہے۔ 4واں حدیث ہے استخارہ کی دعا اور استخارہ کی کیا فضیلت ہے، کس طریقے سے استخارہ کرنا چاہیے، ہم نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی میں، کیونکہ اس میں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بتاؤں گی۔ اب میں 6واں حدیث سے پڑھتی ہوں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ جھوٹی قسم پر اللہ کا غصہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ کر اور جھوٹی قسم کھا کر تھوڑا سا دنیاوی فائدہ حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کی نعمتوں میں سے کوئی حصہ نہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غضب و غصہ کی وجہ سے ان سے نہ بات کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا، اور نہ ان کے گناہ معاف کریں گے، بلکہ ان کے لیے جہنم میں دردناک عذاب ہوگا۔ جھوٹی قسم کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 9، قرآن اور طب نبوی سے علاج۔ فن طب، میڈیکل سائنس۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے بغیر علم اور تجربہ کے کسی کا علاج کیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی فائدہ معلوم ہوا کہ اچھے تجربہ کار ڈاکٹر و حکیم سے علاج کرانا چاہیے۔ یعنی کسی کے پاس علم نہیں ہے، وہ شخص بغیر علم کے، بغیر تجربے کے کسی کا علاج نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم بغیر علم کے، بغیر تجربہ کے علاج کریں گے تو بیمار بن جاتے، صحت بگڑ جاتی، اس لیے ایسا کرنا بغیر علم کے، بغیر تجربے کے گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں بغیر علم کے
علاج کرنے والوں سے سوال کریں گے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھوکا ہو یا اس کو کوئی ضرورت ہو اور وہ اپنی اس بھوک اور ضرورت کو لوگوں سے چھپائے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ اس کو حلال طریقے سے 1 سال کا رزق عطا فرمائے۔ اس میں یہ بات معلوم ہے کہ لوگوں سے مانگنے سے منع فرمایا۔ بھوکا رہنے کے باوجود بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں مانگا، چھپائے رکھا، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ حلال رزق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مانگنے سے منع فرمائے، بھیک مانگنے سے پسند نہیں کرے اللہ تعالیٰ۔ آج کا سبق اتنا ہی۔ ہم کل استخارہ کے بارے میں سیکھیں گے۔ ان دعا حدیث کو میں نے نہیں لیا، ہم لوگ کل ڈیٹیل سے استخارہ کیا ہے، کس طریقے سے استخارہ کی نماز پڑھتے، اس کی ترجمہ کیا ہے، سب سیکھیں گے۔ آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔